بزرگان ملت اسلامیہ ارشاد فرماتے ہیں جانے پاک سے رسول پاک اے معین الدین تمہیں ہم نے ہندوستان عطا فرمایا ہندوستان جاؤ وہاں تبلیغ دین کرو دین کی اشاعت کرو اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچاؤ اسلام کا وہاں پر پوچھ میں ڈال رکھا ہے اسلام کی باتیں لوگوں کو بتاؤ اللہ اکبر مجھے کہنے میں دو آج اگر بھارت میں مسجدیں ہیں تو خواجہ غریب نواز کا سکتا آج ہندوستان میں مدارس ہیں ہندوستان میں خانقاہیں ہیں تو خواجہ غریب نواز کا کوئی کچھ بھی کہے کوئی کچھ بھی کڑائی لے کر آئے اپنے لیکن اگر بھارت نے پرچم اسلام کھیلا ہے تو خواجہ غریب نواز کا ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھارت جاؤ اور جانے کے بعد میں پرچم اسلام کو بلند کرو اسلام کی بات لوگوں کو پہنچاؤ اسلام کی بات لوگوں کو بتاؤ سرکار میں تو سجدہ کر رہے والا میں ہندوستان کو دیکھا نہیں میں نے ہندوستان کبھی نہیں گیا ہندوستان میں نے کبھی نہیں دیکھا اللہ اکبر آج رسول پاک کو دنیا سے کر ہوئے بظاہر 1400 سال سے لیکن رسول پاک علیہ السلام کی دیا ہوا نقشہ آج دنیا کے لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں چھوٹے معاہدے کے اندر ایک دنیا کے آدمی دنیا کا نقشہ ڈالنے کے بعد دکھا دیتا ہے میں نے نبی کہا ہے کہ 1500 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال 800 سال قبل خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے ہندوستان کا نقشہ فرما دیا ارشاد فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ کے لیے آنکھیں بند فرمائے اور ہندوستان کا تھوڑا تھوڑا دکھا اس کے بعد خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بھارت میں جلسہ باز ہوتے ہیں اور بھارت کا عالم یہ تھا کہ یہاں آزادی نہیں بھارت کا عالم یہ تھا کہ یہاں اسلام قابل نہیں تھی بھارت کا عالم یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر پرچم اسلام نہیں تھا ایسے ماحول میں لوگ اس سے قبل تلوار کی بنیاد پر ہندوستان آئے تھے لوگ اس سے قبل طاقت و بادشاہ کی بنیاد پر بھی آئے تھے لیکن خواجہ غریب نواز وہ ذات ایسی ہے کہ پھٹا ہوا کوئی لباس بڑے ہوئے کپڑے ٹوٹی ہوئی نعلیں تھی لیکن سینے میں حب مصطفیٰ سینے میں عشق مصطفیٰ تھا اور ایسا عشق مصطفیٰ ایسا عشق مصطفیٰ جہاں پر آپ جلوہ باز ہو جاتے پرچم اسلام لگا لگتا وہ طاقت جس کو پرتھوی راج چوہان کہا جاتا تھا ہندوستان کی بہت بڑی طاقت کا نام تھا بہت بڑی طاقت کا نام تھا لیکن جب خواجہ غریب نواز کے سامنے ہوا خواجہ غریب نواز نے اس پر نگاہ صداقت ڈالی اور اس کے محل میں گھسے اس نے کہا اے فقیر اپنا راستہ بدل کے اپنے قدم کو واپس لے جا تیرے قرآن کا ہم نہیں مانتے برسر اقتدار نے ساتھ کروایا تھا اے پرتھوی راج چوہان میں پکڑنے نہیں ہندوستان کے قسمت کو بدل دیا میں مٹنے نہیں ہندوستان کے پرچم کو اٹھانے کے واسطے آیا اور جنہوں نے ملت اسلامیہ ایسے وقت میں ایسے نازک وقت کے اندر جب خواجہ غریب نواز کے مقابلے میں ایک جادوگر کو لایا گیا اس جادوگر سے کہا گیا آج تک ہم نے تیرے پر بہت خرچ کیا ہے اور بادشاہ وقت اس وقت بڑے بڑے علماء کو رکھا کرتے تھے درستیاں ہوا کرتے تھے اور یہ لوگ کفار مشرکین بڑے بڑے نجومیوں کو اور جادوگروں کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے وقت ضرورت جب ہمارے سامنے آ جائے یہ لوگ ہمیں بچا سکتے لہذا جادوگر کو بلایا گیا اس سے کہا گیا ایک فقیر آیا ہے بظاہر اس کا لباس ٹوٹا ہوا ہے لیکن جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے جو کہتا ہے خدا کر دیتا ہے پتہ نہیں کس طرح ماننے والا ہے لہذا اس کا مقابلہ کر وقت مقرر ہو گیا ادھر تو خواجہ غریب نواز ہیں ان کے چند مریدین معتقین ہیں دوسری طرف اجمیر کی دھرتی کے سارے کفار موجود ہیں آج لوگوں کا ذہن مزاج کیا ہے آج لوگوں کا ذہن یہ بڑا ہوا ہے کہ آج اس خواجہ غریب نواز کی اس معین الدین کو بجائے کر دیا جائے گا آج کے بعد سے کوئی نام لیوا نہیں ہوگا آج اس کو ختم کر دیا جائے گا یہاں لوگ طاقت کے اعتبار سے آسمان پر اٹھتا ہے انہوں نے کے بعد کہہ سوائے اے معین الدین تو چلا جا ورنہ تجھے مٹا دیا جائے گا جب اس کی طاقت اس کو پرواز دے دی جب آسمان پر اڑنے لگا بادل میں اڑنے لگا اللہ اکبر
اگر کوئی آج میرے کے اندر راستہ بھول جائے تو خدا نے اس کو یہ مقام دیا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں آنے کے بعد میں اس کو صحیح راستہ بتا دیا کرتا ہے۔ عظیمانِ ملت اسلامیہ، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے غلام ہو جائے جنہوں نے ہمیں اسلام دیا، جنہوں نے مذہب دیا ہے، مذہب کی تعلیم دی ہے، مذہب ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر بھارت میں کسی نے اسلام کو پہنچایا ہے تو صاحب کا نام خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواجہ غریب نواز سے صحیح عقیدے کو عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر جو خواجہ غریب نواز نے خود لکھا تھا، عرض کرنے کے بعد اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ شاہ حسین، بادشاہ حسین، دینت حسین، دین پرست حسین۔ اب شاہ فرماتے ہیں اگر تاریخ میں کوئی بادشاہ ہے تو بادشاہ کا نام امام حسین، تاریخ کے اندر کوئی شہنشاہ ہے تو شہنشاہ کا نام امام حسین ہے۔ شاہ فرماتے ہیں دینت حسین، اگر آپ کو دین دیکھ رہا ہو تو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، امام علی مقام کو دیکھ لو دین۔ اور پھر شاہ فرماتے ہیں اگر کائنات میں دین کو کہیں پناہ ملی ہے، دین کہیں باقی ہے، دین کسی ذات کے اندر موجود ہے، کہ شاہ فرماتے ہیں دین پناہ حسین، دین کی پناہ امام حسین۔ آگے شاہ فرماتے ہیں سردار ندار در دست یزید، سر تو دے دیا، جان تو قربان کر دی، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ